السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ آج کے لیکچر میں ہم الفاظ معنی کریں گے سورۃ مریم کے، اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ معنی: انی بے شک میں، مبارکن بابرکت، الصلاۃ نماز، ما دمت جب تک میں رہوں، جبارن سرکش، علیہ مجھ پر، یمترون وہ لوگ شک کرتے ہیں، قضا وہ فیصلہ فرماتا ہے، یقول وہ کہتا ہے، کن فیکون، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ، اینما جہاں کہیں بھی، الزکوٰۃ زکوٰۃ، برن نیکی کرنے والا، شقی بدبخت، ابعث میں اٹھایا جاؤں گا، ان یتخذ یہ کہ وہ بنائے، انما بے شک، کن ہو جا۔ جی تو اسٹوڈنٹ، آج ہم کوشچن نمبر 5 تفصیلی جوابات سورۃ مریم پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں۔ اب مریم علیہ السلام کا قصہ ہم بیان کریں گے، سنیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت مریم کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کے سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو کہ اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے آپ کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ آپ نے اتنی محنت اور شوق سے اللہ کی عبادت کی کہ اس دور میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ پر خاص فضل فرمایا اور بے موسم پھل عطا فرمایا۔ فرشتوں نے آپ کو اللہ کی منتخب بندی ہونے کی بشارت دی، خوشخبری دی، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو انتہائی پاک باز، معزز، بلکہ ایک محترم نبی ہوگا، جسے معجزات بھی دیے جائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس خوشخبری پر بہت تعجب ہوا، کیونکہ وہ شادی شدہ بھی نہیں تھی اور بدکردار بھی نہیں تھی۔ فرشتے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کون کہتا ہے، وہ کام بغیر سبب کے ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو تسلیم کر لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ ان کے لیے بڑی آزمائش کا باعث بنے گا۔ لوگ حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ان پر طعنہ زنی کریں گے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ عام اور ظاہر کو دیکھتے ہیں، غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ تو لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام جو ہے صرف ضروری کام کے لیے مسجد سے باہر نکلتی تھی، ورنہ وہ مسجد میں رہتی تھی۔ تو ایک دن وہ کسی کام کے لیے مسجد سے نکلی، لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی مکان میں آئیں، یعنی مشرقی مکان یعنی مسجد اقصیٰ کے مشرق کی طرف جو تشریف لے گئی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ جب انہوں نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر بولی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ وہ انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انہیں یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ تو انہوں نے بڑی تعجب سے پوچھا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں بدکردار ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھ پر بہت آسان ہے، میں جس چیز کو جو چاہوں، جب چاہوں، کرنا چاہوں، میں کون کہتا ہوں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، یہی پھونک آپ کے بطن میں پہنچ کر بچے کی ولادت کا سبب بنی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے امید سے ہونے کی خبر جب پورے ملک میں پھیل گئی، جس سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض لوگوں نے آپ کو بدکردار کہا، مختلف قسم کی باتیں کی، تو وہ پریشان ہو گئی۔ تو اس وقت وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بصری ہو گئی ہوتی، یعنی لوگوں کی یاد سے بھی غافل ہو گئی ہوتی۔ تو انہی پریشانی کی حالت میں جب وہ گھر سے نکلی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری ہے کر دیا گیا ہے۔ تو یہ آواز جو ہے، بعض کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی تھی، بعض کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ ہے اور ساتھ ہی ایک کھجور کا درخت تھا،
اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس کو ہلاؤ تو وہ پھل جو ہے، تازہ پھل جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ لہٰذا چند دن رہنے کے بعد جب وہ اپنے علاقے میں واپس آئیں تو ان کی گود میں بچہ تھا۔ لوگ حیران ہو گئے اور بولنے لگے، مریم تو نے تو بہت بری حرکت کی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ لوگوں نے کہا یہ نہ تو تمہاری شادی ہوئی ہے، نہ تمہیں کسی انسان نے چھوا ہے، یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ ان کی باتوں سے پریشان ہو کر حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس سے پوچھ لو۔ لوگ حیران ہوئے کہ گود کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ آپ نے جو بھی سوال کرنا ہے ان سے کر لیں۔ ابھی وہ آپس میں بحث و مباحثے میں ہی تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ انی عبداللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ آپ نے اس سے عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی کر دی کہ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے خود یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا کلام تھا جو انہوں نے خود اپنی قوم سے بچپن میں ہی ماں کی گود میں ہی بات کی تھی۔ تو یہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ بلا جھجک سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔